الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا ومولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج جس عظیم الشان ہستی کا ذکر مقصود ہے وہ آسمان حیا کے نیر تاباں، جود و سخا کے بحر بے کراں، صبر و رضا کے کوہ گراں اور زہد و تقوی کے آسماں ہیں، یعنی حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ خاندان کے چشم چراغ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب عبد مناف پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بہت سارے کمالات سے نوازا ہوا تھا۔ آپ ظاہری حسن و جمال کا پیکر بھی تھے اور باطنی اعلیٰ اوصاف کے مجمع البحرین بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں اولین لوگوں میں شامل ہیں، السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد چوتھے نمبر پر آپ اسلام قبول کرنے والی ہستی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کا شرف حاصل ہے۔ پہلی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور علیہ السلام نے وجہ پوچھی، عرض کرتے ہیں حضور آپ سے رشتہ داری کا تعلق منقطع ہو گیا، سیدہ رقیہ کے وصال کرنے سے دامادی کا شرف ختم ہو گیا اور میں اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان پریشان نہ ہو، جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دینے کا حکم دیا اور اللہ کی طرف سے یہ حکم سنایا۔ تو اس طرح سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے عقد میں آتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت حبشہ کا شرف بھی حاصل ہے اور ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی امت محمدیہ میں سب سے پہلے اپنی زوجہ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال سے نوازا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے گھر کچھ عطا کر کے بھیجا اور حضرت عثمان غنی کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ میں جب گھر پہنچا تو اس وقت ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں گھر میں موجود تھے۔ میں دونوں کے حسن و جمال سے حیران رہ گیا، کبھی ان کی طرف دیکھوں کبھی ان کی طرف دیکھوں۔ واپس آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل جوڑا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حسن بے مثال عطا فرمایا تھا اور باطنی اوصاف بہت سارے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ ان باطنی اوصاف میں جو عمدہ ترین اوصاف یا آپ کی خصائص میں ان کو شمار کیا جاتا ہے
وہ آپ کی نرم گفتگو، شائستہ لہجہ، آپ کا جود و سخا، آپ کا صبر و رضا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر اپنا تن من دھن قربان کر دینا تھا۔ اگر آپ کے گفتگو کو دیکھیں تو وہ انتہائی شیریں، انتہائی شائستہ، انتہائی شستہ انداز گفتگو تھا، اور بہت نرم، یہاں تک کہ آپ کے جو دشمن تھے آپ ان کے ساتھ بھی محبت سے بات کرتے، نرمی سے بات کرتے اور سلیقے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ اور شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی وصف عطا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں کامل الحیاء والایمان بیان کیا جاتا ہے، اور حیا ایسی تھی کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ویسے ہی تشریف فرما رہے، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا مبارک درست فرما لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ ابو بکر و عمر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ نے اپنا کپڑا بھی درست کیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی موجود تھے اور اس مجلس میں فرشتے بھی موجود تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ عثمان غنی کے سینے سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہے کہ فرشتے اس مجلس سے ایک طرف ہو گئے۔ فرشتے کہنے لگے، ہمیں عثمان غنی سے حیا آتی ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو جو دوسرا کمال کا وصف عطا فرمایا تھا وہ جود و سخا تھا۔ آپ نے ہمیشہ اسلام کے لیے، آپ نے ہمیشہ غرباء اور مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اپنے مال کو ان پر ہمیشہ قربان کیا اور اپنے مال کا دروازہ ان کے لیے کھولے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی توسیع چاہی، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ کو جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زمین کا ٹکڑا کون خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹکڑا خریدا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کے معاملے میں آسانی کرے گا؟ تو آپ نے بیر روما کنواں خرید کر اور کثیر خطیر رقم اس پر خرچ کر کے مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر جب جہاد کا اہم وقت آیا اور غزوہ تبوک کا مشکل مرحلہ پیش آیا، جیش الاسرہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تیاری کا مرحلہ پیش آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کیا کہ ہمیں ضرورت ہے اور جہاد کے لیے جانا ہے، اور خطیر رقم کی بھی ضرورت ہے اور ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ سامان سمیت پیش کیا، پھر حضور نے فرمایا پھر 100 اونٹ سامان سمیت پیش کیا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا پھر 100 اونٹ سامان سمیت پیش کیا، یعنی 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے تاکہ اسلام کی خدمت کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی جب بھی حضرت عثمان غنی کو یاد کیا، حضرت عثمان غنی سے فرمایا، آپ کسی بھی مرحلے میں پیچھے نہیں رہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں یہ روایت بیان کی ہے کہ 300 اونٹ بما ساز و سامان، اور اس کے علاوہ روپے بھی، اس کے علاوہ اشرفیاں بھی، اس کے علاوہ درہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ ابن عبد البر کی روایت کے مطابق 950 اونٹ اور 50 گھوڑے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور 1000 سونے کے سکے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کے عمل سے اتنے خوش ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی ان 10 مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی اور نام لے کر آپ کو جنتی قرار دیا۔ اللہ کریم نے آپ کو بہت سارے اور اوصاف عطا فرمائے تھے، زہد و تقوی، شکر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں فخر محسوس کرتے اور اسے شرف سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے، وضو فرمانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ پڑے۔ ساتھیوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگ پڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد آپ مسکرائے تو میں حضور کی سنت کو تازہ کر رہا ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دہرا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی غیر موجودگی میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا جب بیعت رضوان حدیبیہ کے مقام پر ہو رہی تھی۔ بہت سارے شرف ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت عثمان غنی کو امت مسلمہ کے تیسرے خلیفہ کے طور پر ذمہ داری عطا فرمائی، اور اس کی نسبت میں نے اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف اس لیے کی ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی خلافت کو اہل ایمان نے اچھا سمجھا، قبول کیا، بیعت کی، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی بیعت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بنے۔ آپ کا تقرر مجلس مشاورت کے نتیجے میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، ابو لولو فیروز نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور اس حملے میں آپ شہید ہوئے، تو جب آپ بیمار تھے اور اپنے آخری لمحات آپ گزار رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو بلوایا اور 6 صحابہ کرام کی ایک مجلس مشاورت قائم کی، اور اس مجلس مشاورت میں حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات شیر خدا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ 6 صحابہ کرام شامل تھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اہل خانہ میں سے یا میرے خاندان میں سے کوئی بھی شخص وہ خلافت کے امیدواروں میں شامل نہیں ہوگا، ہاں ان سے مشاورت کی جا سکتی ہے، عبداللہ ابن عمر سے مشاورت ہو سکتی ہے، اسی طرح دیگر لوگوں سے مشاورت کی جا سکتی ہے، لیکن خلافت کے امیدواروں میں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ کرنے کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، یہ 6 صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں حضرت عمر فاروق نے حکم دیا تھا کہ وہاں جمع ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور قریب ہو، تاکہ یہ جو بھی فیصلہ کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا انہیں احساس ہو، اور یا حضرت سید عائشہ کے حجرے کے قریب ان کی مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایک شخص اپنے ایک ساتھی کے حق میں دستبردار ہو جائے تاکہ معاملات خلافت کے انتخاب میں آسانی ہو سکے۔ سو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام نے اپنا معاملہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا،
اور حضرت طلحہ نے اپنا معاملہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے سپرد کر دیا۔ اس طرح 3 لوگ دستبردار ہو گئے اور معاملہ 3 کے حوالے ہو گیا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تمام لوگوں سے مشاورت شروع کر دی، حضرت عثمان سے بھی مشاورت کی اور حضرت مولا علی شیر خدا سے بھی مشاورت کی، اور ان دونوں سے روایات میں آتا ہے ان دونوں سے علیحدہ علیحدہ پوچھا گیا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ اگر خلافت آپ کے سپرد نہ ہو تو کس کے سپرد ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میرے سپرد نہ ہو تو پھر عثمان غنی کے سپرد ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہونی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مختلف صحابہ کرام سے مشاورت کرتے رہے۔ 3 دن کا جو وقت آپ کے پاس تھا، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے معاملات کو حل کر لیا جائے اور خلیفۃ المسلمین چن لیا جائے۔ تمام صحابہ کرام سے، اہل الرائے صحابہ کرام سے مشاورت کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جو رزلٹ اناؤنس کیا، جو نتیجہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کی صورت میں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی کو خلیفۃ المسلمین بنانے کا اعلان حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا، ان کی بیعت کی، اور پھر دوسرے روایات میں آتا ہے کہ دوسری شخصیت جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی بیعت کی وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور انہیں امیر المؤمنین منتخب کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلافت پر متمکن ہوتے ہیں تو آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ خطبہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے منہج کو بیان کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کیسے خلیفہ تھے، یا ان کا طریقہ خلافت کیا تھا، یا انہوں نے طریقہ خلافت کے لیے کس چیز کو منتخب کیا۔ آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، خلافت کے بعد سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ عہدہ سپرد کیا گیا ہے اور میں تم میں سے کسی سے بھی اعلیٰ اور افضل نہیں ہوں، اور میں اپنی خلافت کو سر انجام دیتے ہوئے جس طریقے پر چلوں گا وہ وہی طریقہ ہوگا جس پر میرے پہلے شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق چلتے رہے۔ اور وہ طریقہ کار کیا تھا؟ وہ طریقہ کار قرآن اور سنت کا طریقہ کار تھا، یعنی خلافت علی منہج نبوت جو ہے اس کا پہلا اصول قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی مجلس مشاورت جو فیصلہ کرے پھر اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منہج کو لے کے آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بھی فیصلہ قرآن سے ہوگا، پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اور پھر میں شیخین کے طریقے یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے طریقے کو اپناؤں گا، اور پھر اس کے بعد ہماری مجلس مشاورت جو فیصلہ کرے گی پھر معاملات اس کے مطابق ہوں گے۔ اور پھر تیسری بات آپ نے کی، آپ نے فرمایا کسی جگہ پر بھی اگر مجھے دیکھو کہ میں سیدھے رستے سے ہٹ رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو، میری اصلاح کرو، مجھے بتاؤ کہ میں کہاں غلط ہوں اور مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلافت سپرد کیے جانے کے بعد اپنے عمال کی طرف، اپنے گورنرز کی طرف خط لکھتے ہیں، اور ان خطوط کے اندر بھی یہی چیز بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے خطوط کے اندر جن چیزوں کا ذکر فرمایا وہ بہت اہم اور آج ہمارے لیے سمجھنے والی ہیں، خصوصی طور پر مملکت خداداد پاکستان کے نظام کو درست طریقے سے چلانے کے لیے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال رہا، اس میں 11 سال 11 ماہ اور 22 دن تقریباً، یعنی 12 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ پہلے 6 سال بہت خوبصورتی سے، بہت پرامن طریقے سے اور نہایت عمدگی کے ساتھ چلتے رہے اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقہ کار کو اپنے لیے
اور اپنے گورنرز کے لیے اور اپنے جملہ مصاحبین کے لیے منتخب کیا تھا وہ چند نکات پر مشتمل تھا۔ اس میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ عوام کے خیر خواہ ہیں، اب یہ مت سمجھیں کہ آپ لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور لوگوں کے حکمران بن کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق آپ راعی ہیں، نگہبان ہیں، اور کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں، کچھ ذمہ داریاں تمہیں ادا کرنا تھیں، تم نے ان کو کیسے ادا کیا۔ سو ان کو حکم دیا گیا کہ تمام معاملات میں اللہ کے خوف کو اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو پیش نظر رکھیں۔ آپ نے جو عمال کو خط لکھے اس میں ان کو یہ بھی نصیحت کی کہ لوگوں سے صرف ٹیکس وصول کرنے کا ہی آپ کا مطمع نظر نہ ہو کہ کسی طریقے سے پیسے اکٹھے کیے جائیں اور بیت المال کو بھرا جائے، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں لوگوں کو کیا مسائل ہیں، لوگوں کو کیا پریشانیاں ہیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو غیر مسلم مملکت میں رہتے ہیں، ذمی جو ہیں غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جب انہوں نے ہماری سلطنت کو قبول کیا ہے اور مسلم سلطنت میں رہنے کو انہوں نے ترجیح دی ہے اور وہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، تو ان کے حقوق تم پر ضروری اور لازم ہیں۔ ان کی مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ اور ان کی پوری جتنی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ لوگوں پر بنتی ہے، ان کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں اور آپ ان کے حقوق ادا نہ کریں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کے حوالے سے تمام عمال کو یہ نصیحتیں فرمائیں کہ جہاد جاری رہنا چاہیے، اسی میں ہی ہماری بقا ہے اور اسی میں ہی ہمارا کامیابی اور مستقبل پنہاں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت پھیلتی گئی، بہت سارے علاقے فتح ہوئے اور سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی خصوصیات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بنظر غائر تاریخ کا مطالعہ کریں اور سیرت عثمانی کو گہری نظر سے پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو عمدہ خصوصیات اور جس نے حضرت عثمان غنی کی خلافت کو چار چاند لگا دیے، جس نے اسلامی ریاست کو پھیلنے میں مدد فراہم کی، وہ چند خوبصورت نکات یہ ہیں۔ پہلی بات تو قرآن و سنت کی اتباع، ہر معاملے میں قرآن و سنت کی اتباع آپ کا درجہ امتیاز تھا۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا دیکھتے قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی اقتداء، وہ دیکھا کرتے تھے کہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس میں حضرت عمر فاروق کی رائے کیا تھی اور ابوبکر صدیق کی رائے کیا تھی۔ تیسرا جو اہم معاملات آپ نے لوگوں کو بتایا تھا اور اس کی اجازت دی تھی وہ تھا کہ خلیفہ کا سر عام محاسبہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی عامل ہے، کوئی بھی گورنر ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ یہ کام کرتے ہیں، اس کی شریعت کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اور یہاں تک کہ امیر المومنین کا محاسبہ ایک عام شخص کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اگر معاملات کو دیکھا جائے تو لوگوں نے جو اعتراض کیے تھے، ان بلوائیوں نے، ان فسادیوں نے، آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی جوامردی کے ساتھ اور حوصلہ مندی کے ساتھ ان کے اعتراضات سنے اور ان کے اعتراضات کے جوابات عطا کیے، اور اس پر کوئی آپ نے سختی نہیں فرمائی کہ میں امیر المومنین ہوں اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور میرے سامنے سوال کر رہے ہیں، نہیں، آپ نے لوگوں کو سوال کرنے کا شعور دیا، محاسبہ کرنے کا شعور دیا کہ آپ جو بھی کسی مسند پر متمکن ہے اس سے اس کی فرائض کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے۔
حضرت عثمان غنی نے مجلس مشاورت کا اہتمام کیا. آپ کی مجلس مشاورت میں حضرت مولا علی شیر خدا جیسے لوگ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور اس جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے. اور پھر اس مجلس مشاورت سے جو اصول اور قانون اسلامی ریاست کو دیے جا رہے تھے، اسلامی قانون کو دیے جا رہے تھے، بہت خوبصورت تھے، جس نے آگے چل کے اسلام کو مزید حسن عطا کیا. آپ نے عدل و مساوات کا نظام قائم کر رکھا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا تھا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق اس پر قائم تھے، آپ نے ویسا ہی قائم رکھا. یہاں تک کہ آپ کے بعض رشتہ دار، انہوں نے جب خلاف شریعت عمل کیا، آپ کے گورنر نے خلاف شریعت عمل کیا، تو آپ نے اس کو سزا دی. اور یہ نہیں کہا کہ یہ چونکہ گورنر ہے یا یہ چونکہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے اس کے لیے نرمی ہوگی. قطعاً کوئی نرمی ہوگی نہیں ہوگی. عدل و انصاف میں کسی طرح کی نرمی قابل قبول نہیں ہے. آپ نے حدود کا نفاذ کیا. اگر کسی نے شریعت کی حد کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روکا اور اس کی سزا دی. مدینہ طیبہ آپ کو بہت محبوب تھا، اور محبوب کیوں نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو محبوب تھا، تو حضور کو مدینہ محبوب تھا، اس وجہ سے صحابہ کو بھی محبوب تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت محبوب تھا. آپ مدینہ طیبہ میں کسی طرح کا فساد نہیں چاہتے تھے. ایک مرتبہ آپ کو یہ خبر ملی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ میں وہ فساد پھیلا رہے ہیں، مدینہ کے امن کو تہو بالا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے فوراً ان کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا مدینہ کے اندر جو رہے گا پرامن طریقے سے رہے گا. مجھے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بد امنی پسند نہیں، یہاں امن رہنا چاہیے. حضرت عثمان غنی کو اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت تھی. آپ نے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اہل بیت کی تحقیر اور ان کی بے ادبی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی. ایک مرتبہ آپ کو خبر ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کی گئی. آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس بے عزتی کرنے والے شخص کو سزا دی. لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا نرمی کریں. آپ نے فرمایا میں بہت نرم ہوں، لیکن جس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دیا کرتے تھے، اگر عثمان ان کی عزت کا خیال نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ اس میں کوئی کسی طرح کی دوسری رائے نہیں ہوگی اور نہ ہی سنی جائے گی. اپنے لوگوں کے دائرہ کار کی تحدید کی. پولیس والے ہیں، ان کا اپنا نظام ہے، عدلیہ والے ہیں، ان کا اپنا نظام ہے. اسی طرح دیگر جو بھی عہدے جس کے سپرد ہیں اس کی اپنی اپنی حد ہے اور اس کو حد کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. اپنے باصلاحیت افراد سے کام لینے کا طریقہ شروع فرمایا، اور جو جس چیز کی صلاحیت رکھتا تھا آپ نے وہ اس کے سپرد کام کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مشورے سے اور بلکہ اصرار سے بحری بیڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قائم ہوا، اور اس بحری بیڑے نے بہت ساری فتوحات حاصل کیں. جو سمندر کے ارد گرد کے علاقے مسلمانوں کو حاصل ہوئے وہ اس بحری بیڑے کے نتیجے میں تھا. اور یہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی دور اندیشی تھی. آپ نے اس پر عمل کیا اور اسلام کو اس طرح اس کا فائدہ ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے. اس میں رے کا علاقہ جو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ کہلاتا ہے، اور بخارا سے سامنے کا وہ علاقہ ہے. اسکندریہ مصر کی جو بندرگاہ کا علاقہ ہے. افریقہ اس میں طرابلس، نائجیریا، موراکو، یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے. آرمینیا کی فتح، قبرص کی فتح، اور یہاں تک کہ ایران کے جو باقی ماندہ علاقے تھے، بہت سارے علاقے حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہو چکے تھے، لیکن بہت سارے علاقے رہتے تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے. اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں ہمارے پاکستان کے علاقے مکران تک، بلوچستان کے علاقے مکران تک آ پہنچی تھی. اس قدر وسعت پیدا ہو گئی تھی. اس وسعت کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اور ان کی قرات کے حوالے سے، قرآن مجید فرقان حمید کی قرات کے حوالے سے کچھ مسائل درپیش ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا. آپ کے جو کارہائے نمایاں ہیں، ان کارہائے نمایاں میں سے ایک بہت اہم کام تمام لوگوں کو
قرآن مجید ایک قرات پر جمع کرنا اور ایک نسخے پر جمع کر دینا، اور وہ نسخے پھر آپ نے پوری سلطنت اسلامیہ میں پھیلا دیے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے جو آئندہ ہو سکتے تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس طرح تمام لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید بلا اختلاف دستیاب ہوا، اور یہ امت مسلمہ پر حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عثمان غنی نے چونکہ فتوحات کا سلسلہ آگے پھیلایا، حضرت عمر فاروق کو مجوسی ابو لولو فیروز نے شہید کیا تھا، تو یہ لوگ مجوسی، یہودی اور بہت سارے اور لوگ خارجی، ان کو یہ پریشانی تھی، مجوسی، یہودی اور خارجی، وہ اسلام کی پھیلتی ہوئی سرحدوں سے بہت زیادہ نالاں تھے، پریشان تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو روکا جا سکے اور کسی طریقے سے ان کے آگے بند باندھا جا سکے۔ اب وہ سامنے تو مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، کتنے محاذوں پر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، کتنی جگہوں پر ان کو مسلمانوں نے شکست فاش دی اور ان کے دانت کھٹے کیے۔ اب وہ تلوار سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، سو انہوں نے سازشیں شروع کر دی، اور اس سازش کا پہلا وار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور دوسرا وار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ عبداللہ بن سبا کا نام تاریخ میں مورخین نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور اس کو اس سازش کا سرغنہ قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف صوبوں میں بدامنی پیدا کرنا، وہاں کے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف اور گورنرز کے خلاف ابھارنا، اور ان کے خلاف بدامنی کی تحریک پیدا کرنا، یہ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کا کارنامہ ہے، اور اسلام کو اس کا بہت بڑا نقصان پہنچا۔ کوفہ، بصرہ، مصر خاص طور پر اس کی لپیٹ میں تھا۔ شام کے حالات کو دبا کر امن قائم کر دیا گیا، کوفہ کے حالات بھی قدرے بہتر ہو گئے، بصرہ کے بھی، لیکن وہاں سے 1000 کی تعداد میں کوفہ سے، 1000 کی تعداد میں بصرہ سے اور مصر سے اسی طرح لوگ نکلے، اور حاجیوں کا روپ دھار کر مدینہ طیبہ آئے، اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم لوگوں کو ظاہر کروائیں کہ ہم حاجی ہیں اور ہمارا مقصد حج کرنا ہے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے، لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے، یہ وہاں ادھر ادھر چھپ گئے، اور جب مدینہ طیبہ صحابہ کرام سے اور جلیل القدر لوگوں سے خالی ہوا اور وہ حج کے لیے روانہ ہو گئے، تو انہوں نے پیچھے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیوں کیا گیا، بہت ساری تفصیلات ہیں اس حوالے سے، لیکن اس میں سب سے اہم اور مین جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں لوگوں کو اسلامی سلطنت بڑھتی ہوئی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور روم کی فتح پھر ایران کی فتح، یہ 2 سپر طاقتوں کو فتح کر لینا بہت بڑا کام تھا۔ اب ان کی سازشیں پھر کامیاب ہوتی ہیں، اور حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا، اور مختلف طرح کے اعتراضات حضرت عثمان غنی پر کیے جاتے ہیں۔ آپ نے تمام اعتراضات کو سنا اور ان کے جوابات دیے، اور تسلی اور تشفی کی، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے، اور پھر جو لوگ فسادی تھے انہوں نے غلط خطوط لکھے اور ان کو حضرت عثمان غنی کی طرف منسوب کر دیا، اور وہ خطوط مصر کے لوگوں کے قتل کے خطوط تھے، اور اس میں حضرت عثمان کی طرف سے دستخط اور خط اور مہر لگی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عثمان غنی نے خط لکھوایا اور ہمارے قتل کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ ہمیں سمجھا کر واپس بھیج دیا گیا اور ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمارے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خیر، حضرت عثمان غنی اس بے بنیاد الزام سے بالکل مبرہ تھے، آپ نے قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، یہ خود ہی فسادی لوگوں نے کام کیا اور خود ہی یہ بہانہ بنایا۔ بہانہ اصل میں حضرت عثمان غنی کو خلافت سے معزول کرنا تھا، لیکن وہ لوگ جو فسادی درمیان میں تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 40 دن تک قائم رہا۔ مختلف صحابہ اکرام کی کوششیں رہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارش کی جاتی رہی، جناب اجازت دیجئے تاکہ ہم ان فسادیوں کو قلع کما کریں، ہم ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک، متبرک
اور پروقار شہر مدینہ کو لوگوں کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ پہلا شخص نہیں ہونا چاہتا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ مدینے کو خون سے رنگین کرے گا۔ آپ کو لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ شام حضرت امیر معاویہ نے جانے کی دعوت دی۔ دیگر لوگوں نے کہا آپ مکہ چلے جائیں، آپ نے فرمایا نہیں، مکہ جاؤں گا تو وہاں پر خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوگی، اس لیے مکہ بھی نہیں، مدینہ طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنی حیات طیبہ میں شہادت کی بشارت دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، احد پہاڑ محبت میں لرزنے لگا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احد کو فرمایا اسبت، احد ٹھہر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، اور ان میں ایک شہید حضرت عمر فاروق اور دوسرے شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ شہادت عثمان کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ کریم تمہیں ایک قمیض عطا کرے گا، وہ پہنائے گا قمیض تمہیں، اور فسادی اور منافق لوگ چاہیں گے کہ وہ قمیض تم سے اتار دیں، تم نے کبھی بھی اس قمیض کو اتارنا نہیں ہے جس کو اللہ تمہیں پہنائے۔ خیر، خلافت کی قمیض اللہ نے مجھے پہنائی ہے، میں اس کو قطعاً نہیں اتاروں گا۔ مختلف لوگ آپ کو گزارش کرتے رہے، لیکن آپ نے مدینہ طیبہ کی حرمت کے حوالے سے اپنی جان کو قطعاً ترجیح نہیں دی، بلکہ مدینہ طیبہ کی عزت کو ترجیح دی ہے، اور آپ کو پانی تک نہیں دیا گیا، آپ کو کھانا تک نہیں کھانے دیا گیا۔ 40 دن تک آپ اپنے گھر میں قید رہے۔ کوئی لوگ کھانا لے کر آتے تو فسادی اندر نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، حضرت امام حسن اور دیگر صحابہ کرام نے حت الوسع حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، لیکن بلوائیوں نے 35 ہجری 18 ذوالحج جمعۃ المبارک کے دن بعد از نماز عصر آپ نے گھر کی دیواریں پھلانگی اور آپ کو شہید کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ کر لیا۔ جب آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کے اندر آئے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا، آپ نے سمجھایا کہ دیکھیں میرے شرف کیا ہیں، میں نے آج تک کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، قتل کی اجازت جن معاملات میں ہوتی ہیں وہ میرے اوپر صادق نہیں آتی، قتل اس شخص کو کیا جاتا ہے جس نے کوئی قتل کیا ہو، میں نے آج تک کوئی قتل نہیں کیا۔ قتل اس شخص کو کیا جاتا ہے جو شادی شدہ ہو اور گناہ کبیرہ یعنی زنا کا مرتکب ہو، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی یہ مکروہ کام نہیں کیا۔ اور قتل اس کو کیا جاتا ہے جس نے بغاوت کی ہو، میں نے کبھی یہ کام بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے لیے پسند کیا اور میں چوتھا شخص ہوں جس نے اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی حیات طیبہ میں مختلف اوقات میں جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ آپ نے اپنے شرف سے لوگوں کو آگاہ کیا تاکہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم سمجھ نہیں سکے، لیکن چونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے اور وہ آئے ہی آپ کو شہید کرنے کے لیے تھے، ظلم کرتے ہوئے روزے کی حالت میں آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور اس طرح آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے اپنا خواب خود سے سنایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے فرمایا ہے کہ اے عثمان تم روزہ ہمارے پاس آ کے افطار کرو گے، سو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کے روزہ افطار کروں گا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ آپ کے ہمراہ تھیں، بلوائیوں نے تلوار چلائی اور آپ کی زوجہ نے آگے ہاتھ کر دیا، ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے خون کا قطرہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہاں پہ گرا، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو ان کی طرف سے کافی ہے، یعنی انہوں نے جو سازش کی، انہوں نے جو کچھ کیا، اللہ کریم خود اس کا جواب دے گا اور ان کو خود سزا دے گا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت زندگی بسر کی،
آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں زندگی گزاری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق چلتے رہے، خوبصورت خلافت کا نظام چلایا، اعلیٰ طریقے سے اسلام کو تعلیمات فراہم کیں، وہ بنیادیں فراہم کیں جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو پھر وہ فتوحات کا خوبصورت دور دیکھنا دوبارہ نصیب نہیں ہوا۔ فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا کہ آپ کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتنوں کا ہی مقابلہ کرتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ حق کے رستے پر قائم رہیں، آپ کو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کریں، کبھی بھی حق کو نہ چھوڑیں، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں زندگی گزاریں، اور اس دنیا سے رخصت ہوں تو یہی سنت رسول ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو۔ اللہ کریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور مملکت خداداد پاکستان پوری دنیا کو ان کے منہج شیخین سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق کے منہج پر حکومت قائم کرنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔